میری بہنوں، کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اور اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دولت تھی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دولت تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہونا ہی گوارا کر لیا اور اس دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا؟ جی ہاں میری بہنوں، وہ چیز توحید ہے، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کے بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میری بہنوں، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مان لے، کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے، اور اللہ کے نام کو اور اس کے صفات کو صرف اسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میری اسلامی بہنوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں کے سینے میں توحید تھی بدزمانے گھر میں سرفراز تھے، اور جب مسلمان ہی توحید کو چھوڑ کر شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، وہیں سے مسلمان کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائیے انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے، جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد اس کی نافرمانی، اس کی ناشکری کرے، بلکہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جائے اور اپنی عزت بڑھائے، اپنی دولت، اپنے مقاموں کو بھی بڑھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میری عبادت بھی کرے۔ میری اسلامی بہنوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان